اب میں جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں، یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہمارے علاقے کی پہچان ہے، ہمارے علاقے کی ایک متعارف شخصیت ہے، اور جماعت اہل سنت ضلع سہیوال کے قائد اور رہنما ہے، اور سنی اتحاد کونسل کے ضلعی رہنما ہے، اور علاقہ میں کوئی بھی جماعت کا مسئلہ کا کوئی کام ہو تو سب سے پہلے جو پیش ہوتے ہیں اور اس کے حل کے لیے جو سب سے زیادہ کوشش اور کوشش ہوتی ہے وہ میرے بھائی حضرت علامہ عبدالرحمن عابد صاحب کی ہوا کرتی ہے۔ آپ ہر معاملے میں، مسئلہ کے معاملے میں، مذہبی معاملے میں آپ پیش ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ علاقے والوں پر تا دیر قائم فرمائے، اور آپ کا جو دینی ادارہ آپ کی سرپرستی میں چل رہا ہے، اللہ پاک دل دگنی رات چگنی وہ ادارہ ترقی فرمائے۔ عزیزان محترم، ہم نے علماء کو عنوانات دیے، آپ کا جو موضوع ہے وہ ہے عظمت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ موضوع ہم نے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ چند دن پہلے ایک ملک کے اندر بڑا مسئلہ اٹھا، بڑا معاملہ اٹھا، اور وہ معاملہ ملکی سطح سے پھیلا کہ دنیا کے اندر پھیل گیا، یعنی پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، جہاں جہاں پاکستانی ہیں، وہاں تک یہ مسئلہ اٹھا۔ بعض لوگوں نے تاجدار صداقت کی شان میں نازیبا جملے بولے، نازیبا کلمات کہے، بلکہ بہت ہی بیہودہ اور سخت جملے کہے، اور اس پر بڑی آواز اٹھی، اور ایک بڑی تحریک کی صورت میں ایک تحریک جو ہے وہ ایک چل پڑی، اور تحریک کی صورت جو ہے وہ اختیار ہو گئی، اور اس پر بڑی معاملہ جو ہے اٹھا اور چلا۔ تو اس حوالے سے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ نے یہ حکم فرمایا کہ اس سال جتنے بھی محافل میلاد کے پروگرام ہوں یا جلوس کے پروگرام ہوں، اس کو عنوان ہی دیا جائے عظمت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی، اور عظمت صحابہ کے عنوان سے سارے پروگرام منعقد کیے جائے۔ تو اب جس موضوع پر خطاب فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں وہ ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ کے شایان شان نعرہ ہونا چاہیے، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، عظمت صحابہ، شان صحابہ۔ سنیوں کو رب کائنات نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہم حضور کی آل کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، ہم آل کو ماننے والے بھی ہیں، حضور کے صحابہ کو ماننے والے بھی ہیں۔ علماء اہل سنت علامہ عبدالرحمن عابد صاحب، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك
وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين نادريا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ امداد کن اگرنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر یا غوث العظم دستگیر یا غوث العظم دستگیر نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد شیر صاحب نظامی دامت برکاتہ العالیہ معزز و محترم سامعین کرام آپ لوگ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ آج ایک بہت بڑی علمی ادبی اور روحانی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر آپ اور میں حاضر ہیں۔ اہل گاؤں اس بات پر ہزار مرتبہ مبارکباد کے حقدار ہیں کہ انہوں نے اپنے مذہبی پیشوا حضرت علامہ مفتی احمد شیر نظامی صاحب کے حکم پر لبیک کہہ کے علاقے سے ہٹ کر ایک رواجی پروگرام سے ہٹ کر منفرد اور علمی ادبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انقلابی پروگرام ترتیب دیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ علاقے بھر سے پوری تحصیل چیچا وطنی سے بہت بڑے علماء کرام مذہبی سکالر اور روحانی شخصیات پروگرام کے آخر تک شرکت فرماتی رہیں گی۔ مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا اشتہارات بننے تک میرے موضوع کو 3-4 مرتبہ تبدیل کیا گیا۔ ہم نے کہا ہم حاضری دیں گے جو بھی آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیں گے۔ تو ہمارے نصیب میں یہ ہوا کہ ہم آپ کے سامنے انبیاء کے بعد میری ایک ایک بات کو آپ توجہ سے سنیں گے، ایک ایک جملے کو توجہ سے سنیں گے۔ انبیاء کے بعد جس کی وفا جیسی کسی کی وفا نہیں، انبیاء کے بعد
جن کے خلوص جیسا کسی کا خلوص نہیں، اور انبیاء کے بعد جن کے اخلاص جیسا اللہ نے کسی کو اخلاص عطا نہیں کیا۔ اسے زبانیں عشق و ادب میں تاجدار وفا بھی کہا جاتا ہے اور تاجدار صداقت بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کتنا بڑا سچا ہوگا جس کی سچائی کی گواہی اللہ اپنی زبان بے زبانی سے قرآن میں بیان کرے۔ وہ کتنا وفادار ہوگا جس کی وفا پر خود امام الانبیاء ناز کرے۔ سبحان اللہ کہہ لے گا، کہنا چاہتے ہیں وہ مصطفیٰ کے کتنا قریب ہوگا کہ جس کے ذکر کو خالق کائنات نے مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ میں نے کہا ایک جملے پر آپ توجہ نہیں کی، ایک حضرات علماء کرام دور بیٹھے ہیں، آپ کو ادھر بیٹھنا چاہیے، جو بعد میں آئیں گے وہ پیچھے بیٹھے۔ میں محفل کا خطیب بھی ہوں اور میں میزبان بھی، لہذا آپ جلدی جلدی آ گیا، سارے لوگ آ گیا۔ وہ جو ہے یہ نہیں ہے، اونچا کہیں ذرا سبحان اللہ۔ بہت مہربان، یہ حضور کے کتنا قریب ہوں گے کہ اللہ نے جہاں اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے وہاں صدیق اکبر کی قربت کا ذکر بھی کیا ہے، صدیق اکبر کی سنجت کا ذکر بھی کیا ہے، صدیق اکبر کی معیت کا ذکر بھی کیا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو خدا مصطفیٰ سے صدیق کو جدا کرنا نہیں چاہتا، مخلوق میں کس کی ضرورت ہے کہ وہ ابو بکر سے مصطفیٰ کو جدا کر لے یا مصطفیٰ سے صدیق کے باوفا کو جدا کر لے۔ اس بات پر توجہ کریں، خدا ایک جملہ دے رہا ہوں، باتیں نہیں کرنی بھائی، ایک جملہ دے رہا ہوں، خدا یہ چاہتا ہی نہیں، خدا کی یہ مرضی ہی نہیں، خدا کی یہ منشا ہی نہیں کہ مصطفیٰ صدیق باوفا سے جدا ہو یا صدیق باوفا محمد مصطفیٰ سے جدا ہو۔ تو بات کی سمجھ آئی یا نہیں؟ اس پر میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن پاک کو پڑھ کے دیکھیں، محمد الرسول اللہ کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ وہ جو ان کے سنگ سنگ رہتے ہیں، وہ جو ان کے قریب قریب رہتے ہیں،
وہ جو ان کے بہت نزدیک رہتے ہیں وہ ہر وقت یار کے ارد گرد رہتے ہیں، ہر وقت یار کی جھوک کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ اور خواجہ غلام فرید نے کہا تھا وستے ہاسے آتے وستے ناسے، وستے ہاسے آتے وستے ناسے، سونا تیری جھوک دے آسے پاسے۔ وہ جو ہے یہ نہیں، سونا تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں مٹھیاں گالی، سونا یار سنے گا۔ وہ کون ہے جو سچ لے کر آیا؟ وہ کون ہے جس نے اس سچ کی تصدیق کی؟ وہ کون ہے جو قرآن لے کر آیا؟ اور وہ کون ہے جس نے کائنات میں سب سے پہلے قرآن کی تصدیق کی؟ ان کا کہہ ذرا سبحان اللہ۔ ان کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور صدیق اکبر کون ہے؟ ہم مولا کائنات سے پوچھیں گے، آپ باب مدینۃ العلم، آپ حق کے ساتھ، حق آپ کے ساتھ ہے، آپ جب بھی بولتے ہیں حق ہی بولتے ہیں۔ وہ جو ہے نا، میں بڑے تحمل سے جملے سنبھال کے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ کوئی ایک لفظ دوسرے لفظ میں شامل نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کی ذات پر گفتگو کرنا بڑا ایک نازک ترین موضوع ہے۔ علی المرتضیٰ سے پوچھا، آپ باب مدینۃ العلم، نبی کے علم کا دروازہ، نبی کی حکمت کا دروازہ، آپ وہ ہو جس کے گوشت کو نبی نے اپنا گوشت کہا، جس کے خون کو نبی نے اپنا خون کہا۔ آپ بولو نا، اپنا نظریہ بتاؤ نا، اپنا عقیدہ بیان کرو نا، تاکہ ہم آپ کے پیچھے لگ کے ابو بکر کو اسی طرح مانیں جس طرح آپ مانتے ہیں۔ اونچا سبحان اللہ کہیں، پیار سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ علماء کرام کو تو اجازت ہے کہ وہ چاہے چپ کر کے بیٹھے چاہے سبحان اللہ کہیں، لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ علی المرتضیٰ سے پوچھا، وہ جو ہے یہ نہیں ہے۔ حضرت علامہ مفتی زہیر بابر صاحب تشریف لائے، علامہ شبیر قادری صاحب اپنے احباب کے ساتھ تشریف لائے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور مولا کائنات سے پوچھا، آپ بتائیں نا صدیق اکبر کے بارے میں، حضور مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ واللہ ما ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر۔ صدیق اکبر کے بارے میں علی کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اونچا کہہ ذرا سبحان اللہ۔ آپ گھر سے قسم اٹھا کے تو نہیں آئے کہ ہم نے سبحان اللہ نہیں کہنا۔ مولا کائنات کہتے ہیں اللہ کی قسم، اسلام میں صدیق اکبر سے بڑا کوئی متقی نہیں آیا، صدیق اکبر سے بڑا کوئی پاک نہیں آیا، صدیق اکبر سے بڑا اسلام کی گود میں کوئی
یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات کہہ رہے ہیں۔ کوئی مولا کائنات کو مانے، ان کے نام کا نعرہ لگائے اور علی کے بتائے ہوئے نظریے سے پھیرے، مولا کے بتائے ہوئے نظریے سے روگردانی کرے، تو اس کی زبان اور ہے، اس کا دل اور ہے۔ جس کا دل اس کی زبان کی گواہی نہیں دیتا، اس کو مومن نہیں کہتے۔ سوچ کے سبحان اللہ کہنا نہیں چاہتا، وجہ ہے یہ نہیں ہے۔ مولا کائنات سے ایک شخص نے سوال کیا، توجہ ہے یہ نہیں ہے۔ یا علی بتائیے نبی کی امت میں امتی کی حیثیت سے افضل کون ہے، اعلیٰ کون ہے، شان والا کون ہے، عزت والا کون ہے، عظمت والا کون ہے؟ حضور مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ سنیں، آپ فرماتے ہیں خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم انا۔ جس کی زبان پر تانا لگا ہوا ہے وہ نہ بولے، جس کی زبان کھلی چھوڑی ہے اپنے کو بولے ذرا سبحان اللہ۔ ابھی تو پروگرام کا افتتاح ہو رہا ہے، بڑے بڑے علماء میں خطاب کرنا ہے، توسوی صاحب کیسے بڑے بڑے علماء میں خطاب کرنا ہے، وجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ چپ کر کے بیٹھیں گے تو پھر علماء کیا سمجھیں گے؟ ان کو چپ لگی ہوئی ہے، بلند آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ کروں مولا کے فرمان کا۔ مولا کائنات سے قاضی سنی نے پوچھا، علی میں اپنے زمانے کا قاضی ہوں، میں چیف جسٹس ہوں، مگر میں اپنا عقیدہ تیرے نظریے پر بنانا چاہتا ہوں، جو تو کہے گا میں وہی مانوں گا۔ بتا نبی کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ مولا کہتے ہیں توجہ ہے نا، اپنے نبی کے بعد تمام نبیوں کے بعد نبی کی پوری امت میں جو افضل ترین شخص ہے وہ ابو بکر ہے، ثم عمر، پھر عمر ہے، ثم عثمان، پھر عثمان ہے، ثم انا، پھر میں۔ لفظ سے کہہ رہے سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ، ذرا جوش سے سبحان اللہ کہو۔ مولا کائنات کے بیٹے نام ہے محمد بن حنفیہ، تو جو ہے یہ نہیں ہے، نام کیا ہے؟ محمد بن حنفیہ۔ امام حسن کے بھائی ہے، امام حسین کے بھی بھائی ہے، تو جو ہے یہ نہیں ہے۔ علی کے بیٹے، کس کے بیٹے ہیں؟ علی کے بیٹے ہیں، امام حسن کے بھائی ہیں، امام حسین کے بھائی ہیں، عباس علمدار کے بھائی ہیں۔ انہوں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا، یعنی علی المرتضیٰ سے پوچھا۔ آپ ہی کہہ دیا کرو سبحان اللہ، جو ہے یہ نہیں ہے، وہ جو ہے انہوں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا، ابا جی آپ بتائیں نا نبی کی امت میں افضل کون ہے، خیر پر کون ہے، نبیوں کے بعد فضیلت کس کی ہے؟ تو کیا جواب ملا؟ کیا کہتی ہیں کہ مولا کائنات نے کیا جواب دیا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. سبحان اللہ کہے. میں نے کہا نا ستانے والوں نے انفرادی محفل میلاد کروائی ہے اور پھر انقلابی محفل میلاد کروائی ہے. وہ جو ہے یہ نہیں ہے انفرادی اور انقلابی جس میں خرچہ ان کا ہے مشورہ ہمارا ہے. ان کا کہیں ذرا سبحان اللہ. وہ جو ہے یہ نہیں ہے. اور یہ کانفرنس دیکھ کر سن کر قبلہ مفتی صاحب بھی نور مسجد میں ایسی کانفرنس جلدی کروانے جا رہے ہیں. جلدی ہو. یہ نبا موڑی ہے. یہ نبا موڑی ہے. این نبا موڑ ہے. ان کا کہیں ذرا سبحان اللہ. یاد سے کہیں سبحان اللہ. یہ میں ایسی لگاتی ہوں ایسی لگا رہا ہوں نا کہ آپ کو پتہ چلے آپ جشن کی محفل میں آئے ہیں گل خانی کی محفل میں نہیں آئے. ہے یا نہیں ہے. پھر مولا کائنات سے پوچھا وہ جو ہے یا نہیں ہے. مولا کائنات کے غلام آپ کو وضو کروا رہے تہجد کا وقت ہے. جب وضو کر لیا نا میرے مولا نے فرمایا مجھ سے مانگنا. ادھر دیکھو نا مجھ سے مانگنا. اب کون کہتا ہے مجھ سے مانگ؟ جس کے پلے کچھ ہوتا ہے جو دے ہی نہیں سکتا جو عطا ہی نہیں کر سکتا وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے مانگ. مانگنا. غلام نے کہا کیسے مانگوں؟ میرے مولا نے کہا ویسے مانگ جیسے اس وقت وضو کرا کے میں نے اپنے مولا امام الانبیاء سے مانگا تھا. مجھے کہیں ذرا سبحان. وہ غلام کہتا ہے فردوسی صاحب وہ غلام کہتا ہے بات کیا ہے مولا؟ مولا کائنات کہتے میں نبی کو وضو کرائے. نبی نے کہا علی مانگ. میں نے کہا کیا مانگوں؟ فرمایا جو تیرا دل چاہتا ہے مانگ. جو تیرا دل چاہتا ہے مانگ. سنو مولا کائنات کہتے میں نے کیا مانگا؟ علی کی نظر تھی نا ایک فتنہ پیدا ہوگا. کوئی مجھے افضل کہے گا کوئی ابو بکر کو افضل کہے گا کوئی میرا پہلا نمبر لگانے کی کوشش کرے گا کوئی ابو بکر کا نمبر پہلا لگائے گا. نمبر تو اسی کا پہلا ہے نا جس کو پہلے نمبر پر خدا نے بنایا ہے یا مصطفیٰ نے بنایا. ایک بڑی پھر کہہ لو سبحان اللہ. کہہ یہ نہیں ہے سبحان اللہ کہہ لو. اور سے کہہ لو سبحان اللہ. صاحب آپ نے سبحان اللہ کرو. خیر و داسی توجہ ہے یہ نہیں ہے. مولا کائنات نے پوچھا تو کیا پوچھا؟ لوگ دنیا میں پہلے نمبر کے چکر میں ہیں. مولا کائنات پوچھتے آقا دنیا کا چکر تو حل ہو گیا محشر میں پہلے نمبر پہ کون ہوگا؟ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے تھے. راج باج پہ نہیں کہہ رہے. محشر میں پہلے نمبر پر کون ہوگا؟ میری آقا نے ارشاد فرمایا علی سے. علی نے اپنے غلام سے مولا کائنات کے غلام نے مصطفیٰ کے ان غلاموں سے نہیں مٹی سبحان اللہ ہے بھائی. میرے آقا نے کیا فرمایا علی سے؟ علی سن اولو من یدعا الی الحساب یوم القیامہ. علی پہلا بندہ جو ہے پہلا بندہ جسے قیامت کے دن حساب کے لیے بلایا جائے گا ابو بکر. وہ ابو بکر ہوگا. ذرا تھوڑا منظر بیان کروں نا یہ نہ کروں.
کر دو نا. وہ جو ہے نا ہمارے علاقے کے بڑے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کر دے. آپ کو مجھے کرنا ہی پڑے گا. پانی کو رہنے دے, میں کو بوڑھا خطیب ان تک کہیں ذرا سبحان اللہ. پیار سے کہیے سبحان اللہ. میدان محشر ہوگا, نفس نفسی کا عالم ہوگا. قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبہ. ہر کوئی بھول جائے گا, چھوڑ دے گا. ماں انکار کر دے گی یہ میرے بچے نہیں ہیں. بھائی کہے گا مولا یہ بھائی نہیں ہے. دوست کہے گا مولا مجھے بچا, میں ان کو جانتا ہی نہیں ہوں. وہ جو ہے یہ نہیں ہے. میں کو گپ تھوڑی لگا رہا ہوں, اتنی علماء کرام کی مجلس میں بات کر رہا ہوں. وہ جو ہے جو ایک نقطے کو پکڑ لیتے ہیں, میرے جملے کیوں نہیں پکڑیں گے؟ اور ہاں اگر ہم نہ پکڑیں تو پھر نہ تمہارا عقیدہ بچے نہ ہمارا عقیدہ بچے. وہ جو ہے یہ نہیں ہے. وہ جو ہے نا میدان معاشر ہوگا, میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. میرے ٹائم ختم ہو جائے تو بتا دیں. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. تو جو ہے یہ نہیں, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. رب کہے گا ارفع رأسک سل. پوری حدیث پاک نہیں پڑھتا معبود, اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں ذرا لطف والا حد والا. توفیق صاحب چشتی ہے نا آپ, چشتی والا. رب کہے گا ارفع رأسک سل. معبود سر اٹھا, زلفاں ہٹا, مکھڑا دکھا, اے ساری امت بخشوا. وہ جو ہے یہ نہیں ہے. آپ نیچے پھینکتے جائیں اس طرح ٹائم ضائع ہوتا ہے. اونچا کہیں ذرا سبحان اللہ. پیار سے کہیے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے والوں کے لیے جزاک اللہ. میدان معاشر ہوگا, توجہ ہے یہ نہیں ہے. ہر ایک پریشان ہوگا. سارے آدم علیہ السلام کے دروازے پر آپ کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ, پھر کسی اور کے پاس. وہ کہیں گے نوح علیہ السلام کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ. جناب موسیٰ کے پاس آپ کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ. جناب عیسیٰ کے پاس آپ کہیں گے اسی کے پاس جاؤ نا جن کے لیے آج کا دن سجایا گیا ہے. وہ جو ہے یہ نہیں, جن کے لیے آج کا دن سجایا گیا ہے. جب میرے آقا کے پاس جائیں گے, ابھی یہ مصیبت زدہ لوگ, یہ پریشان حال لوگ لب نہیں ہلائیں گے. میرے آقا مسکرا کے کہیں گے او آنے والوں آج کا دن میرے لیے ہے, میں آج کے دن کے لیے. سنبھل کے زور لگانا, پہلی تقریر ہے. ابھی اہل سنت کے 4 سپہ سالار اور ہیں. یہ تو فوجیوں کا چوکیدار ہے, پھر سپہ سالاروں کے کیا کہیں گے؟ وہ جو ہے یہ نہیں ہے. وہ جو ہے نا اونچا کہہ ذرا سبحان اللہ. سارے میرے آقا کی بارگاہ میں آئیں گے. میرے آقا کہیں گے ہم ہیں ہی آج کے دن کے لیے. عرض کریں گے آقا, پھر کرے نا بات. آپ نے اشارہ نہیں سمجھا. ایک تقریر سنائی جاتی ہے بچے, ایک دکھائی جاتی ہے. وہ جو ہے نا کرے نا بات. کس سے؟ اسی سے کریں جس نے آج کا دن آپ کی شان دکھانے کے لیے بنایا ہے. کرے نا بات. میرے آقا کہیں گے مولا حساب شروع کر دے. یہ بندے تھک گئے, یہ بندے اک گئے, یہ بڑی پریشانی میں ہے, حساب شروع کرنا. خالق کہے گا محبوب ساری امتوں میں سے کوئی بندہ لے آؤ نا میری بارگاہ میں. نہیں, اب تو علماء کو ہاتھ کھڑے کر کے صدیق کی صداقت پر سبحان اللہ کہنا چاہیے. تو بندہ لے آؤ نا میری بارگاہ میں جو حساب دے. اور دوستو, پہلی امتوں میں اتنی عمر والے بندے, 1000 سال عمر,
1000 بیٹے، 1000 سال دن کو جہاد، رات کو عبادت، 1000 بیٹے شہید کروائے۔ میرے آقا سارے نبیوں سے کہیں گے کوئی لے آؤ نا اپنی امت کا بندہ، لے آؤ نا۔ کہیں گے محبوب نہیں، اپنوں سے کوئی نکال، تم نہیں سمجھو گے، تم نہیں سمجھو گے۔ میری تکلیف سننے کے بعد اگر اب کوئی صدیق اکبر کی شان پہ ایسی بات کرے اور پھر تو اس کو جفیاں ڈالے، پھر تیرے خون کے اندر بھی شک نظر آتا ہے۔ وہ تو کہے سبحان اللہ، علماء میری بات کی حمایت کر رہے ہیں، میں کو غلط نہیں کر رہا۔ جو مصطفیٰ کے وفادار کا وفادار نہیں، ہمارے دل میں اس بے حیا کا حیا نہیں ہے۔ جو ہے یہ نہیں ہے۔ سنیں، کہیں گے اپنی امت سے لے آئیں، میرے آقا کی نظر اٹھے گی۔ ذرا یہاں ایک منظر تو پیش کرنے دو مجھے۔ مفتی صاحب، ہر ایک کی نظر آدم پر، ہر ایک کی نظر، یعنی ہر ایک غلام اپنے نبی کو دیکھ رہا ہو، ہر ایک کی نظر آدم پر، ہر ایک کی نظر نوح پر، ہر ایک کی نظر عیسیٰ پر، ہر ایک کی نظر جناب یوسف پر، ہر ایک کی نظر ہر نبی پر۔ سارے نبیوں کی نظریں اکٹھی ہو کر مصطفیٰ پر، جملہ بچانا، سارے نبیوں کی نظریں اکٹھی ہو کر مصطفیٰ پر، اکیلے مصطفیٰ کی نظر صدیق باوفا پر۔ دل کرتا ہے میں سور لگاؤں، دل کرتا ہے میں سور لگاؤں، اور ابھی آپ کا سور سننے والا موڈ نہیں ہے، نہیں لگاتا۔ وہ جو ہے یہ نہیں ہے، وہ جو ہے نا، یہ شکیل صاحب میرے پیر بھائی ہیں، ویسے تھوڑا تھوڑا مجھ سے ناراض ہے، تو وہ جو ہے یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں واہ، اور دل سے کہہ رہے ہیں۔ وہ جو ہے یہ نہیں ہے، ان سے کہہ ذرا سبحان اللہ۔ پھر میدان معاشر ہوگا، خالق کی کائنات کہے گا لے آؤ نا ہر نبی کے چہرے پر، ہر نبی کے چہرے پر۔ قبلہ استاد محترم آیا ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کی امت کی نظر، سارے نبیوں کی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر، مصطفیٰ کی نظر صدیق باوفا کے چہرے پر۔ توجہ کریں نا میری طرف، میری طرف توجہ کریں۔ میرے آقا کہیں گے ہاتھ پکڑیں گے صدیق اکبر کا، توجہ ہے یا کوئی نہیں ہے؟ ہاتھ پکڑیں گے صدیق اکبر کا، ہاتھ پکڑ کر ہاتھ بلند کریں گے میدان معاشر۔ توجہ ہے نا، جس کو نبی نے بلند کیا ہمارا دل اس کے سامنے جھکتا ہے۔ اگر علی کا ہاتھ بلند کر کے اپنے غلاموں کو بتایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ہم علی کو سلام کرتے ہیں، علی کی محبت دل میں رکھتے ہیں۔ جو سینے میں علی کی محبت نہیں، وہ کسی کمینے کا سینہ ہو سکتا ہے۔ ایک وہ بھی تو ہے نا، صرف میرے آقا کی امت نہیں دیکھ رہی ہوگی، صرف نوح علیہ السلام کی امت نہیں دیکھ رہی ہوگی، صرف موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں دیکھ رہی ہوگی، ساری امتیں دیکھ رہی ہوں گی، سارے نبی دیکھ رہے ہوں گے۔ اپنی شان قدرت کے ساتھ خود خدا دیکھ رہا ہوگا میرا نبی کس کو لا رہا ہے۔ نبی کے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، کہیں گے مولا لینا میرے ابو بکر کا حصہ۔ سبحان اللہ، وہ جو ہے یہ نہیں، میرا ابو بکر کا حساب نہیں۔ اگلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب صدیق اکبر کا حساب ہوگا، پہلے نمبر پر، پہلے رول نمبر پر اسی کو بٹھایا جاتا ہے نا، لایا جاتا ہے۔
جو امتحان دلانے والے کو کامل نظر آتا ہے، اکمل نظر آتا ہے، مکمل نظر آتا ہے، ہر پہلو سے صاف نظر آتا ہے، شفاف نظر آتا ہے، ستھرا نظر آتا ہے، اعلیٰ نظر آتا ہے۔ میرے آقا کہیں گے، بات ختم کر رہا ہوں، میرے آقا کہیں گے مولا لے حساب اب عالم تصورات میں دست بست عرض ہے، میرے آقا ممکن ہے یہ بھی کہہ دیں رحمت للعالمین جو ہیں مولا میرے ابو بکر کا حساب لے لے، تو پھر حساب دینے کے بعد جدھر یہ جائے، تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں، حساب دینے کے بعد جدھر یہ جائے، توجہ ہے نا، جدھر یہ جائے ادھر میری امت کے سارے گنہگار اس کے پیچھے جائیں۔ کیا بات ہے؟ علی سے پوچھا یا علی ابو بکر کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ عمر کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ مولا علی نے کیا کہا؟ امامان عادلان وہ میرے امام ہیں۔ سبحان اللہ تو کہو، اور عادل ہیں، کون کہہ رہا ہے عادل ہیں؟ کون کہہ رہا ہے عادل ہیں؟ وہ علی کہہ رہا ہے، جو علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی جب بھی بولا ہے حق بولا ہے اور بے شک بولا ہے۔ علی نے کہا ابو بکر میرا امام ہے، عمر میرا امام ہے۔ ابو بکر بھی عادل تھا، عمر بھی عادل تھا، پوری زندگی ان کی ایمان پر گزری، پوری زندگی عدل کرنے پہ گزری، جب مرے تو عادل بن کے مرے۔ جس ابو بکر و عمر کو علی عادل کہے، سبحان اللہ۔ علی کے مقابلے میں فتویٰ کون دے سکتا ہے؟ علی کے مقابلے میں غاصب کا فتویٰ کون دے سکتا ہے؟ پتہ علی کو ہے یا آج کے سر پھرے آنکھیں پھرے کو ہے؟ حق وہی ہے جو علی کی زبان سے نکلتا ہے۔ اور ہمارے سنت کا عقیدہ ہے انبیاء کے بعد جو شخص، جو بندہ افضل ہے اس کا نام ابو بکر۔ اللہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت کا سچا پکا عقیدہ اپنا کر اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندہ رہیں اس عقیدے پر، محشر میں اٹھیں اس عقیدے پر، اور جنت میں جائیں تو یہ عقیدہ بھی ساتھ ہے۔